سامعین کرام، 1974 کی پاکستان کی قومی اسمبلی نے، میں فضیلت الشیخ انس مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آگے تشریف لائیں۔ شیخ صاحب جگہ ہے پلیز۔ مدیر کلیہ دارالقرآن والحدیث فضیلت الشیخ محمد انس مدنی کو ہم آج کی اس تقریب میں آمد پہ مبارک خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، 1974 کی قومی اسمبلی نے سب سے پہلے دنیا میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جب 4 دن تک مرزائیوں کے پیشوا مرزا ناصر احمد کو تقریر کرنے کا موقع ملا تو اراکین اسمبلی نے اس کے سوال اتنے کیے کہ ان کے سوالوں کے جواب میں وہ ہمیشہ زچ ہوتا رہا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلیاں یا صوبائی اسمبلیوں کے اراکین ان کے پاس اتنا علم ہے، وہ کبھی اتنا علم رکھے ہیں کہ وہ اس کو سوال کریں، اس کو زچ کر دیں؟ تو یہ کیسے ہوا؟ کنہوں نے اسے ایجوکیٹ کیا اس اسمبلی کے رہبر کا ذکر کرنے کے لیے کہ جس سے آج کی ہماری نوجوان نسل، ہمارا اہل حدیث ورکر لا علم ہے، بے خبر ہے؟ تو اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان، ممتاز عالم دین، شعلہ بیان خطیب، استاذ، تنظیمی قائد، خوش بیان، متحرک سماجی رہنما، مرکزیہ ضلع قصور کے عرصہ دراز سے ناظم اعلیٰ ہے، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم کبیر پوری رحمہ اللہ علیہ کے لگتے جگر ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس محترم مکرم مجاہد ختم نبوت کا وہ گوشہ آپ ہمارے سامنے بے نقاب فرمائیں۔ جناب حافظ محمد حسن محمود کبیر پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، انہیں ختم نبوت کے حوالے سے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ چونکہ مجھے ایک خاص حوالے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، وہ اس سارے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ والد گرامی حافظ محمد ابراہیم کبیر پوری رحمۃ اللہ علیہ مرزائیت کے حوالے سے شیر پنجاب فاتح قادیانیت حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے۔ بات 1974 سے کرنا چاہوں گا، جب یہ معاملہ اسمبلی میں پہنچا تو وہاں پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی، جس کی طرف محترم عبدالصمد صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ اسمبلی میں جو کام ہونا تھا وہ تو اراکین اسمبلی کے ذریعے ہونا تھا، اور اراکین اسمبلی جو اپنی جگہ پر عام احباب بھی اس وقت تک مرزائیت کے حوالے سے کوئی خاص معلومات نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے ساتھ میں نے 1974 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا،
اس زمانے میں مرزائی لڑکے ہمارے ساتھ مل کر قرآن پاک حفظ کیا کرتے تھے، اور ہمارے درمیان اس حوالے سے کبھی کوئی گفتگو چونکہ علم تک نہیں تھا. لیکن جب 74 کی تحریک ہوئی، کیوں ہوئی اپنی جگہ پر ہے، ضرورت محسوس ہوئی کہ چونکہ اسمبلی میں ترمیم اس حوالے سے کی جائے گی کہ مرزائیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، تو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اراکین اسمبلی کی رہنمائی کر سکے. تو اس ضمن میں جب نظر دوڑائی گئی تو الحمدللہ بطور ایک اہل حدیث کے، مسلک اہل حدیث کے عالم دین والد گرامی حافظ محمد ابراہیم کمیل پوری رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی اور ان کا انتخاب کیا گیا. اس ضمن میں ان کی معاونت کے لیے میرے برادر کبیر حضرت مولانا سلیم اللہ کمیل پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک عرصے تک مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا کے امیر رہے، وہ معاون خصوصی تھے، اور مالی طور پر اس معاملے میں سرپرستی کرنے کے لیے جس شخصیت نے رہنمائی کی وہ محترم میاں عبدالستار آزاد مرحوم سرگودا والے تھے. سب سے پہلا کام وہاں یہ کیا گیا کہ اراکین اسمبلی کا اجلاس ہوا. والد گرامی نے ان کے سامنے مرزائیت کی پوری تاریخ، ان کے عقائد جو اسلام سے ٹکراتے تھے وہ بیان کیے، اور یہ ساری تقریر جو 7 صفحات پر مشتمل تھی. اس زمانے میں یہ سائیکل سٹائل کا طریقہ تھا، فوٹو اسٹیٹ بھی زمانے میں نہیں تھی. یہ تقریر تیار کر کے اراکین اسمبلی میں پیش کی گئی، اور اس تقریر کو پڑھ کر اراکین اسمبلی کی آنکھیں کھل گئی. کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لہذا تمام اراکین اسمبلی نے واضح طور پر اس زمانے کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے یہ کہہ دیا کہ ہم پارٹی کے نظم و ضبط کے پابند ہیں، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر کمپرومائز کر کے ہم کافر ہو کر مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مرزائیت کے 2 بڑے گروہ، ایک لاہوری مرزائی اور ایک ربوے والے. جو لاہوری مرزائی تھے ان کا جو سربراہ تھا وہ صرف 4 دن تک اسمبلی میں بحث کر سکا، جواب دے سکا. لیکن جو قادیانی مرزائی تھے، ربوے والے تھے، ان کا خلیفہ مرزا ناصر احمد تھا جو تیسرا خلیفہ تھا اس وقت، وہ 17 دن تک اسمبلی میں موجود رہا اور سوال و جواب ہوتے رہے، جرا ہوتی رہی اور اس کا جواب دیتا رہا. وہ سارے کے سارے سوالات الحمدللہ مولانا مفتی محمود ہو، مولانا شام نورانی ہو، پروفیسر عبور احمد اور مولانا یوسف انور صاحب کو یاد ہوگا، فیصلہ آباد کے پرانے بزرگوں کو یاد ہوگا. یہاں فیصلہ آباد سے ایک MLA تھے جو وزیر ریلوے بنے، میاں عطا اللہ. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا، اور ان سب کی رہنمائی کے والد مرحوم نے کی. 17 سوال، اور آخری سوال جس پر اس 17 روزہ بحث کا اختتام ہوا وہ بھی الحمدللہ والد گرامی کا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو کسی نے ایک قصیدہ پیش کیا، اس کے مرید نے عقیدت مانے، اور وہ اس زمانے کا اخبار البدر تھا جو ہندوستان سے چھپتا تھا، اس میں وہ قصیدہ چھاپا گیا، اور وہ رسالہ آج بھی الحمدللہ ہماری لائبریری میں موجود ہے. اس نے کہا کہ محمد پھر آ گئے ہیں اس جہاں میں، اور پہلے سے بھی بڑھ کے ہیں شان میں. محمد کو جس نے دیکھنا ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. استغفر اللہ. یہ آخری سوال تھا. مرزا ناصر نے غلطی یہ ہوئی کہ یہ البدر رسالے میں چھپا تھا، لیکن وہاں جس MLA نے یہ سوال کیا اس نے غلطی سے اپنے سوال کے ساتھ الفضل رسالے کا نام لکھ دیا. الفضل رسالہ یہاں پاکستان کے بعد ربوبے سے شروع ہوا تھا، البدر انڈیا میں تھا. بہرحال یحییٰ بختیار اس وقت اٹارنی جنرل تھے، وہ سوال و جواب میں وہ معاونت کرتے تھے. انہوں نے ناصر احمد
صاحب سے یہ پوچھا کہ مرزا صاحب حوالہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس بات کا جواب دیں کیا ایسا واقعہ ہوا ہے، کیا کسی نے ایسا قصیدہ پیش کیا تھا؟ کیونکہ حوالہ غلط تھا، لہذا ناصر احمد نے انکار کر دیا، اور وہ بھی بڑا چوٹی کا وکیل تھا۔ اتنے میں صحیح رسالہ یحییٰ بختیار صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ یحییٰ بختیار نے کوریدا، لیکن مرزا ناصر کسی بات پر نہ، اس نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ اور جب اصل رسالہ مرزا ناصر کے سامنے رکھا گیا، وہ جو محاورہ ہوتا ہے نا، ہکا بکا رہ جانا یا بغلیں جھانکنا، جواب نہ بن پڑنا، آئیں بائیں شائیں کرنا، مرزا ناصر نے بہت زور لگایا، لیکن اس سوال کے بعد وہ مزید جمع کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ اس میں کیونکہ میرے ذمہ یہی بات لگائی گئی تھی، اس حوالے سے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور الحمدللہ ہمارا سینہ فخر سے بلند ہے، ہمارا ہاتھ بلند ہے، ہمارا سینہ جو ہے وہ فخر سے تلا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے شاندار خدمات انجام دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب کے منتظمین اور جامعہ سلفیہ کے اساتذہ کے نام وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہے۔ محترم سہیل صاحب میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ عبدالصمد معاذ صاحب ان کے رفقا سب خراج تحسین کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اس نئی جدت کے ساتھ اس قسم کی تقریب کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور